دیکھیں ایک بہت ہی افسوسناک ثانیہ تھا پاکستان کی تاریخ کا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت کم ثانیات ہوئے ہیں جب ریل کو جو ہے اغوا کر لیا گیا ہو، اور اس طرح کے ثانیات میں ایک ریسکیو آپریشن کرنا اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن فوج نے اپنی جو ایک پروفیشنل کیپیسٹی ہے، پروفیشنل ایبیلٹی ہے، اس کا ایک بھرپور مظاہرہ کیا اور اس بڑے واقعے کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں تو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایک افسوسناک ثانیہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے گا کہ ایک فوج کا یہ آپریشن جو تھا وہ سکسیسفل تھا۔ اب یہ ادارے کی کارکردگی آ گئی، اچھی کارکردگی ہے پروفیشنلی، اس کو ظاہر ہر آدمی جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے، لیکن آج جو قومی اسمبلی کے اندر ہوا، یہ اس کو آپ جو اس ثانیے سے بڑا ثانیہ قرار دیں۔ آپ جو اس وقت ہماری لیڈرشپ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے اصلی نقلی آرٹیفیشل جو بھی ہے، یہی ہے نا، اس کی جو تقریریں تھیں، کیا اتنا بڑا جو ثانیہ تھا وہ اس کے مطابق تھیں؟ کیا یہ جو تقریریں تھیں وہ ثانیہ ہی تقاضا کرتا تھا یہ تقریریں آج کی جاتی؟ یہ ہماری لیڈرشپ کی جو ذہنیت ہے، جو مینٹلٹی ہے، وہ آج کھل کر آ گئی۔ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک قرارداد منظور کرا دی، اس کی بنیاد پہ آپ اس پوری لیڈرشپ کو تو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس پہلے آپ نے کسی ڈنڈے کے اوپر وہ قرارداد منظور کروا دی ہوگی، لیکن ایک دوسرے کے ذہن میں جتنا بغض ہے، جتنی نفرت ہے، وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پاکستانی ان کی ایک دوسرے سے نفرت، بغض جو ہے وہ اس ملک کی حب الوطنی پر حاوی ہے، وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ حب الوطنی، ایک سیاسی مفادات، ایک دوسرے سے نفرت، بغض، یہ آگے آ چکے ہیں۔ یہ جو ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے، بھائی ایکشن پلان اس کو پہلے ختم کرنی، یہی ایکشن پلان بنائیں گے نا، اور کس نے ایکشن پلان بنانا ہے؟ کوئی ایکشن پلان کے لیے کوئی امریکہ سے کنسلٹنٹ تو نہیں آئے گا، انہی لوگوں نے بیٹھ کے ایکشن پلان بنانا ہے نا۔ تو یہ اب تک یہ بغض موجود ہے، یہ نفرت موجود ہے، اب کون سا ایکشن پلان بنائیں گے؟ اس ایکشن پلان پہ اب کیسے جو ہے وہ عمل کریں گے؟ صرف ایک فریق پہ ملبہ گرا دینے سے تو بات نہیں بنے گی کہ فلاں نے یہ بات کیوں کر دی، فلاں نے یہ بات اس کے ساتھ کیوں جوڑ دی۔ ہر شخص نے اپنے مقام کے مطابق حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا قومی لیڈرشپ کا، نہیں آیا۔ جب آپ یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فوج نے بڑا آپریشن کیا، تو اس کو بھی خود تسلیم کریں کہ آج جو قومی لیڈرشپ کا جو موقف آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اپنے دلوں کو بڑا کریں، ایک دوسرے سے نفرت ختم کریں، تو پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان محفوظ ہوگا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں آپ آج، اب ہمیں ایک دوسرے کا خوف بھی ختم کرنا پڑے گا۔ خوف کا بھی بڑا عنصر ہے اس ملک کے اندر، ان سیاستدانوں میں۔ یہ خوف بھی جو ہے نا ان کی بہت ساری صلاحیتوں کو یا ان کے دماغ کو جو ہے نا وہ یلغمال بنا چکا ہے، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اگر وہ باہر آ گیا یا وہ اس کو موقع مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، یا فلانے کو جب موقع مل رہا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ جو خوف ہے نا، یہ اس کو پہلے ختم کر لیں، بغض اس کے بعد کیجیے گا۔ صحیح جی، شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے نو ڈاؤٹ پاکستان کی تاریخ میں، اور اس ثانیے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے ہمیں بالکل ان ریلیونٹ نظر آئی، اور حکومت کی طرف سے جس طرح کا بیانیہ آنا چاہیے تھا یا جس قسم کا ان کو بیہیو کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایون دین نہ پرائم منسٹر نے آ کے قوم کو اعتماد میں لیا، نہ ہی جو وزیر داخلہ ہے، وزیر دفاع ہیں، کسی ایک شخص نے آ کے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ وی آر انڈر اٹیک، کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور عرصہ دراز سے شکار ہیں، ہمارا پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور ہم دہشت گردی کی کتنی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے تمام جو لوگ ہیں، اب جو بلیم گیم آج شروع کی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور وزیر دفاع سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس قسم کی تقریر آج کرتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کی تقریر میں وہ یہ بتاتے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو کہ کس طرح بھارت جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کو پروموٹ کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے وہاں سے، اور داعش بھی اب اس میں شامل ہو گئی ہے، اور کس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں۔ انہیں بتانا چاہیے تھا کہ کلبھوشن کو جو چاہ بہار کے ذریعے
داخل ہوا بلوچستان میں اور وہاں پر وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا اور پاکستان اب تک جو 80,000 لوگ جو ہے دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، $100 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو جو مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر دفاع صاحب کو آج کوئی اپنا لاہ عمل وہ بتاتے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ سے آگے نمٹنا ہے، کیا ہمارا لاہ عمل ہوگا، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر لطیفے سناتے رہے اور ایون دین کے غیر سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر انہوں نے کوئی مساج والوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اس قسم کی تقاریر میرے خیال میں اس موقع پر ان کو زیب نہیں دیتی تھی۔ اور رہا سوال وزیر اعظم کا، تو وزیر اعظم صاحب کو آج کی بجائے اسی دن ہی کوئٹہ چلے جانا چاہیے تھا اور بیٹھ کر سارے عمل کی نگرانی کرنی تھی۔ اس سے ہونا کچھ نہیں تھا، ہونا یہ تھا کہ جس طریقے سے اے پی ایس کے سامنے پہ پوری قوم جو ہے یکجان ہو گئی تھی، اکٹھی ہو گئی تھی اور قوم کو یہ احساس ہوا تھا کہ واقعی جو حکومت ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ تو آج اگر یہ ہوتا تو میرے خیال میں قوم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اس کا مرائل بھی زیادہ بلند ہوتا۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بالکل بلاول بھٹو صاحب کی بات ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ماضی میں آپریشن کیے گئے ان علاقوں میں ضرب عضب، رد فساد، اکراس دا بورڈ جو ہے بلا تفریق آپریشن کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں مزید تاخیر کی گئی تو ان دو صوبوں کی بجائے پھر یہ جنگ جو ہے پھر پورے پاکستان میں ہوگی، جس طرح ماضی میں پاکستان کے تمام شہر جو ہے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ تو پھر آنے والے دنوں میں اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، اور آپ دیکھیں کہ ابھی ٹانگ میں بھی پھر ایک اور واقعہ ہو گیا دہشت گردی کا۔ تو ہماری فورسز جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ الیاس صاحب دیکھیں جی، ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس کے بارے میں دیکھیں اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے اور اس میں پوری دنیا اس آپریشن کو دیکھ رہی تھی، جس طرح کی بہادری کے ساتھ فوج نے کیا کہ سڑک آس پاس کے علاقے جو تھے سڑکیں بھی 23 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، اور جس طرح آ کے انہوں نے آپریشن کیا، دہشت گردوں کو گھیرا اور جس طرح کی آپریشن کیا گیا ان علاقوں میں کرنا بہت ٹف ہارڈ ایریا ہے اور اس جگہ پر کرنا۔ اب اسی طرح بالکل ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان لوگوں کو بھی آپس میں سارے مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ اتنا سینسٹیو مشکل ہے، ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک دیکھ لیں آپ کے ہمسائے ممالک میں مسلسل پاکستان کے خلاف یہ جو آپریشن ہو رہا تھا اس کے خلاف بتا رہے تھے، نیگیٹو باتیں کر رہے تھے تاکہ پاکستان کا جو ہے مورال وہ نیچے ڈاؤن کیا جائے۔ لیکن یہ جو سارا مسئلہ تھا اللہ کا شکر ہے بڑا کلیئر، بڑے آسان طریقے سے ہوئے، لوگوں کے آپ نے بیانات جو عینی شاہدین تھے ان کے سنے، اور جس طرح جو آپریشن کیا گیا یہ اس کے قابل تحسین ہے۔ اور اس کے بارے میں جو دہشت گرد تھے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اب ان کو بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے جس طرح بھی ہے، لیکن اب آپریشن جو ہے ایکشن پلان کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھ لیں آپ اس ایکشن پلان کے لیے ضرب عضب ہوا، پھر دوسرا ہوا جو آپریشن ہوئے جو پلان سٹارٹ کیے اب خوارج کے خاتمے کے لیے، انہوں نے اس طرح بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے جو ماہانہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، جس طرح میٹنگ ہوتی تھی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات چیت کیا کرتی تھیں، اس طرح کوئی نہیں آپس میں ملے۔ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسے معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بات مل کے بیٹھے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں پھر اس طرح لوپ ہولز پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح آپس میں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم بھی ادھر مضبوط کرنا پڑے گا، بلوچستان میں، کے پی میں، اور اس سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے ان کو بھٹکایا نہ جا سکے، ان کو راہ راست پر لایا جائے، اور ڈیولپمنٹ کے کام جو ماضی میں نہیں ہوئے اس طرح کے کام پہلے کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام پولیٹیکل جو ہے قیادت اس کا کام ہے کہ کرنے کے لیے ان کی تعلیم دیں، ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں، ان کے اس طرح یہ نہیں ہے کہ کوٹا سسٹم کر دیں ان کو، بیکورڈ ایریا میں رکھا، ان چیزوں کو تو بڑے پہلے ڈیولپمنٹ کر دینی چاہیے تھی۔ اب ظاہر ہے دشمن ممالک جو ہیں سی پیک کے منصوبے ادھر آ رہے ہیں، گوادر پورٹ ہے اس کو آباد نہیں ہونے دے رہے کافی عرصے سے، جو ایک کوریڈور بننا چاہتے تھے کہ جو ادھر سے ٹریڈ ہوا کرے، وہ اس چیز کو تو ساتھ والے ہمسائے ہمارے جو ممالک ہیں وہ تو کرنے نہیں دینا چاہتے، اور اپنی جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں سمندر میں جو انہوں نے جو لائن پائپس وغیرہ بچھائی ہیں، جو آئی ٹی کے لیے کام کریں،
उसके लिए पाकिस्तान ने तो कभी किसी मुल्क को तो तंग नहीं किया, लेकिन ये जब इस तरह आते हैं तो इसको लिए मिलके हमें खारजी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को मजीद मुस्तहकम बनाना पड़ेगा। सियासी इत्तेफाक की जरूरत है। आपको पॉइंट आ गया जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, IMF से मुज़ाकरात फाइनल मरहले में दाखिल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने अखराजात कम करने के लिए मजीद नौकरियां ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों की मराज ज़्यादा हुकूमती अखराजात कैसे कम होंगे, क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपनाने जा रही है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।